اللہ 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 اللہ۔ ہم میں سے ہر ایک وضو کرتا ہے اور کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے تعلق سے ہمیں اہم اور ضروری باتیں جو ہیں یہ معلوم ہونا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہاتھ پیر دھونے کو، چہرہ دھونے کو کہا جاتا ہے کہ بہت سے جراثیم ہوتے ہیں اور وائرس ہوتے ہیں، جس سے حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی بار بار ہاتھ دھو، چہرہ دھو، اس کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے دین اسلام پہ کہ 1400 سال سے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا گیا اور 1400 سال سے ہم کرتے آتے ہیں اور کرنا ضروری ہے۔ ہاتھ و پیر کو دھونا جسے وضو کہا جاتا ہے، بہت ضروری۔ عربی میں وضو اور وضو دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن عربی میں وضو واو کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، وضو واو کو فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ وضو ضمہ کے ساتھ جو ہے اس کو وضو کرنے کو، جو فعل ہوتا ہے، جو وضو کیا جاتا، جو کام ہوتا ہے، اسے ضمہ کے ساتھ وضو کہا جاتا ہے۔ اور وضو واو کے فتحہ کے ساتھ وضو، یہ پانی، وضو کا جو پانی ہے اس کے لیے وضو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال وضو جو ہے ہمارے لیے کرنا ضروری۔ بعض مقامات ایسے ہیں، مواقع ایسے ہیں جہاں پہ وضو کرنا ضروری فرض ہے، بعض مواقع ہیں جہاں پہ وضو کرنا سنت اور مستحب ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرض کون سے مقامات، کون سے مواضع ہیں جہاں پہ وضو کرنا فرض ہے؟ 5 مقامات میں وضو کرنا، 5 چیزوں کے لیے وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے جی؟ نماز کے لیے وضو کے بغیر کیا نہیں ہوگی؟ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح جنازے کی نماز، چونکہ اس کا ایک طریقہ الگ ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، تو اس میں شبہ ہو سکتا ہے۔ تو جنازے کی نماز کے لیے بھی کیا کرنا ضروری ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے۔ اور سجدہ تلاوت، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں ہم نے سجدہ تلاوت کو پڑھ دیا، کسی آیت کو جس میں سجدہ تلاوت، اب یہ سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری؟ وضو ہونا ضروری۔ ٹھیک ہے؟ چوتھی بات، قرآن کو چھونے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو چھونے کے لیے یہ وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آدمی قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ بغیر وضو کے آدمی کیا نہیں کر سکتا؟ قرآن کو چھو نہیں سکتا، جائز نہیں ہے چھونا اس کا۔ اور 5واں مقام طواف کا ہوتا ہے، جو طواف کرتے ہیں نا، تو طواف میں وضو ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر طواف نہیں کر سکتے۔ تو یہ 5 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ وضو کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ وضو کی بہت سی فضیلتیں ہیں، فضیلت سے متعلق بعض آیتیں، بعض حدیثیں ہم کو معلوم ہو جائیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے آدمی کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، منہ کے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ جو ہے اس کے نکل جاتے ہیں کلی کرنے کے ذریعے۔ آدمی جب ناک میں پانی لیتا ہے تو ناک کے ذریعے سے گناہ جو کیے جاتے ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، یہ گناہ اسے جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور آدمی جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے جو پلک ہیں، ان پلک کے راستے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پانی جو ہمارا جو وضو کا پانی نیچے گرتا ہے نا، وہ ہمارے گناہوں کو لے کے گرتا ہے، ایسے ہی نہیں گرتا۔ یہ تو وضو کا ایک ظاہری فائدہ ہے کہ ہمارے اعضاء اس سے پاک ہو جاتے ہیں، اس کا ایک باطنی فائدہ کیا ہے؟ اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں، اسی لیے وضو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے آدمی
ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے راستے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے، کان کا مسح کرتا ہے تو کان کے راستے اس کے گناہ جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں. اور آخر میں پیر دھوتا ہے تو پیروں کے راستے یعنی پیروں کے ناخنوں کے راستے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے. تو آدمی کتنا گناہوں سے پاک ہوتا ہے وضو کرنے کے ذریعے. صرف ایک چیز ہے وضو کرنا، اور وضو کرنے کے ذریعے کتنے گناہوں سے آدمی پاک ہوتا ہے اور کتنے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. یہ صرف وضو کے اعتبار سے. اور نماز کے لیے جو چل کے آتا ہے اور نماز جو پڑھتا ہے یہ اور زیادہ اس کے گناہوں کو دھونے والی چیز. 22 اجر و ثواب، اور زیادہ اجر و ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ جو وضو کرتے ہیں نا اس کے بہت سے فائدے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے، اس وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے اعضاء چمکنے لگے. نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول قیامت میں اتنی امت ہوگی، اتنی امتیں ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے اور نماز کی وجہ سے ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، جس کو دیکھ کر میں اپنی امت کو جان لوں گا، پہچان لوں گا. تو امت محمدیہ کے جو اعضاء ہیں ہے نا، حدیث میں کیا تھا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو. میری جو امت ہے اس کے جو اعضاء ہیں قیامت کے دن چہرہ اور اس کے اعضاء ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے. نعیم مجمر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ شاگرد، ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ گئے. حضرت مسجد کے چھت پہ تشریف لے گئے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے چھت پہ تشریف لے گئے. یہ بھی ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے وضو کر کے بتایا. وضو کر کے بتا کر آخر میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن میری امت وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے. وہ نعیم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو دھوتے ہوئے مونڈ تک دھوئے اور پیروں کو دھوتے ہوئے گھٹنوں تک دھوئے. حالانکہ گھٹنوں تک نہیں، ٹخنوں تک دھونا ہے. تو سوال کرنے لگے، حضرت آپ ایسا کیوں دھوتے ہیں؟ مونڈوں تک کیوں دھوتے ہیں، ہاتھوں کو گھٹنوں تک کیوں دھوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وضو کی وجہ سے اعضاء چمکیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے زیادہ اعضاء چمکیں، میرے زیادہ اعضاء چمکیں. اور بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، ان کا ایک خاص طریقہ ہے جس سے یہ حدیث ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے. تو وضو جو ہے کرنا چاہیے بار بار نماز کے لیے. اگر آدمی پہلے سے باوضو ہے تو نبی علیہ السلام ایک اور مرتبہ وضو کیا کرتے تھے. فضیلت وضو پر وضو کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے سے آدمی وضو سے ہے تو وہ وضو کافی ہے، لیکن پھر بھی کیا کیے کرتے تھے، ایک دوسری نماز کے لیے وضو کیا کرتے. اچھا، اس میں فرض کیا چیزیں ہیں، اس وضو میں فرض کیا چیزیں ہیں؟ ہمیں معلوم ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، بچپن سے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ 4 چیزیں، 4 اعضاء کا دھونا یہ فرض ہے وضو میں. جیسا کہ شروع میں آیت پڑھی گئی کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم. پہلا جو ہے چہرہ دھو. چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا فرض ہے؟ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ. ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے. ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا کیا ہے جی؟ سنت ہے. دیکھو، سنت فرض کی تکمیل کے لیے، یہ اچھا ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سنت جو ہوتی ہے یہ فرض کو مکمل کرنے کے لیے. آدمی صرف ایک مرتبہ دھوئے گا، ممکن ہے کہ کہیں خشک رہ جائے، کہیں رہ جائے. ایک مرتبہ دھونے میں غفلت ہو سکتی ہے، کوئی جگہ جو ہے وہ خشک اور سوکھی ہوئی رہ سکتی ہے. لیکن 1 سے 3 مرتبہ دھوئے گا تو پھر سوکھے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پورا جو ہے چہرہ اس کا تر ہو جائے گا، گیلا ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ سنت جو ہے یہ فرض کی تکمیل کے لیے. سنت کس کے لیے؟ فرض کی تکمیل کے لیے. اسی لیے فرض نماز پڑھتے ہیں تو حکم دیا جاتا فرض کے ساتھ آپ نفل نمازیں بھی پڑھو. حالانکہ نفل نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نفل نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو نفل ہے، یہ جو سنتیں ہیں، یہ فرض کی تکمیل کے لیے. آپ کے فرض میں کچھ خطا رہ گئی، کچھ خلل واقع ہو گئی جس کی وجہ سے ثواب کم ہو گیا،
ان نفلوں کو, ان سنتوں کو آپ نے ادا کیا تو ثواب جو ہے آپ کا برابر ہو جائے, مکمل ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں سنت جو ہوتی ہے یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے, مکمل کرنے کے لیے. تو پہلا ہے آپ کو چہرہ دھو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا. کہاں تک دھونا؟ کوہنیوں تک. کوہنیوں کا مطلب یہ ہے, اب فقہا اس میں بحث کرتے ہیں, علماء آ کر اس میں بحث کرتے ہیں کوہنیوں تک دھونا ہے تو آیا کوہنی وضو میں داخل ہے یا نہیں ہے. مستقل بحث کتابوں میں پڑھاتے ہیں, یہ کوہنی آیا وضو میں داخل ہے کہ نہیں ہے, دھونا ہے یا نہیں دھونا ہے. دھونا ہے. یہ کوہنی بھی کیا ہے؟ وضو میں داخل ہے. تو اسی لیے اردو میں ہم بولتے ہیں کوہنیوں سمیت, کوہنیوں کے ساتھ دھونا ضروری, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مسح کرنا ہے, اور مسح فرض مسح کتنا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی چارواں حصہ, اور ربو کہا جاتا, چوتھائی کہا جاتا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے, اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے, ٹھیک ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اب فرض ہے بول کے ہم صرف اتنا کر کے نکل جائیں, ایسا نہیں, اس میں کمی رہ گئی تو وضو ہی نہیں رہے گا. اس لیے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. جسے بتایا گیا کہ 3 انگلیاں ہیں, اس کو سامنے سے پیچھے کی طرف لے جائیں, سر کو لگاتے ہوئے, مس کرتے ہوئے, پھر پیچھے سے لاتے ہوئے, یہ جو ہاتھ کی جو تری ہوتی ہے درمیان کی, اس کو یہاں پہ لگا کر آپ واپس لے کر آئیں گے تو تری آپ کے آزو بازو لگ جائے گی, ٹھیک ہے, پورا سر ہو گیا. اور انگلیوں سے کانوں کا مسح کریں گے, انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کا ہے, اور پھر انگلیوں کا جو پشت پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس سے گردن کا مسح آپ نے کر لیا. تو پورا ہاتھ جو تر تھا یہ آپ کے سر پہ پھر گئے. یہ بہت سی حدیثیں ہیں, ان حدیثوں کو جمع کر کے ہم کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ اپنے سر کا مسح کرو, آپ اپنے سر کا مسح کرو. تو اس طرح مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے پیر. پیروں کو دھونا, اور کہاں تک دھونا چاہیے؟ ٹخنوں تک. یہ جو ٹخنا ہوتا ہے نا, وہ ہڈی ہوتی ہے نا پیروں کی, اسے ٹخنا کہتے ہیں, وہاں تک. یہ آیا وضو میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ وضو میں داخل. یہ کیا ہے؟ یہ وضو میں داخل ہے, لہٰذا اس کو بھی دھونا ضروری ہے. یہ چیزیں, یہ فرض چیزیں ہیں. سنت چیزیں ہیں کہ کیا ہیں؟ تقریباً 14 چیزیں سنت بتائی جاتی ہیں وضو میں. سب سے پہلے نیت کرنا ہے, میں وضو کرتا ہوں, یہ کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. اور پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. وضو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا. پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے, گٹوں تک دھوئیں گے, اور 3 مرتبہ دھونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کلی کرنا ہے. کلی کرنے سے پہلے آپ مسواک کریں گے, مسواک کرنا بھی سنت ہے. اور پھر آپ کلی کریں گے, 3 مرتبہ کلی کریں گے, یہ بھی سنت ہے. اور اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرہ, ترتیب سے بتا رہا ہوں, آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں. آپ جو وضو کرتے ہیں نا, وضو میں گویا کہ آپ حوض کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے ترتیب کو, اپنے طریقے کو اپنے ذہن میں لائیں. آیا ہم ایسا وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس طریقے پہ کریں, ضروری ہے, اہم چیزیں ہیں. دیکھو فرض جو بتایا گیا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, جو بتایا گیا فرض, یہ دھونا ضروری ہے. اس میں اگر بال برابر جگہ بھی اگر خشک رہ گئی, سوکھی رہ گئی, آپ کا وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, آپ کی ساری نماز بیکار, آپ کا سارا وقت ضائع. جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے ساری کی ساری نمازیں بیکار ہو جائے گی جب تک ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ سمجھیے, آپ حوض کے پاس بیٹھے ہیں تو ترتیب سے ہم آئے, کلی کریں. اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرہ کریں گے, مسواک کیے, کلی کیے, پھر غرغرہ کیے, اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں. ناک میں پانی لینا, ہم کہتے ہیں ناک صاف کرنا. اس میں 2 باتیں ہیں, اس کو ہم جاننا ضروری ہے. حدیث میں, بخاری میں مستقل جو حدیث کی کتاب, بڑی کتاب ہے نا, مستقل باب بان کے کہتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں, ایک ہے استنشاق اور ایک ہے استنثار. ہمیں سنیے گا, ایسے 2 چیزیں ہیں ضروری بول کے معلوم کہ ہم نا معلوم ہو. ایک ہے ناک میں پانی لینا, یہ بھی سنت ہے. دوسرا ناک جھاڑنا ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ چھنکنا بولتے ہیں, ناک چھنکنا کہتے ہیں, صاف کرنا کہتے ہیں. پانی کو واپس لے کے آنا زور سے, جو پانی ہم نے چڑھایا اس پانی کو واپس زور سے لے کر آنا, اسے کہتے ہیں ناک جھاڑنا. اور عربی میں کہتے ہیں استنثار. کیا کہتے ہیں؟ استنثار. 2 لفظ ہیں حدیث میں آئے ہیں, ایک ہے استنشاق, ناک میں پانی چڑھانا, اور ایک ہے استنثار, ناک کو جھاڑنا. یہ دونوں چیزیں کرنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے کیا کرتے ہیں؟ صرف ناک میں پانی لیتے ہیں, ناک جھاڑتے کیا؟
جھاڑنا ضروری ہے, چھینکنا ضروری ہے, سنت ہے. ضروری کا معنی وہ بتاتا ہوں, سنت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن تَوَضَّأَ, جس آدمی نے وضو کیا, فَلْيَسْتَنْصِرْ, چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو جھاڑے. حدیث کا لفظ ہے, وہ بھی کون سی حدیث؟ بخاری کی حدیث. کون سی حدیث؟ بخاری ہے نا, بہت بڑی کتاب ہے نا, اس بخاری کی حدیث ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو جھاڑے. ٹھیک ہے, ناک میں پانی لیے, اور اس کے بعد کیا کرنا آپ کو؟ چہرہ, اور اس سے پہلے آپ اپنے داڑھی کا خلال بھی کریں گے, یہ بھی سنت ہے. اپنے انگلیوں کا خلال کریں گے, یہ بھی سنت ہے. آج ہمیں طریقہ بتاتے نا کیسے ہاتھ دھونا بول کے, جراثیم سے, وائرس سے بچنے کے لیے. ہمیں تو بہت پہلے سنت طریقہ بتا دیا گیا کہ ہاتھوں میں جو انگلیاں ہیں, پیروں کی جو انگلیاں ہیں, ان میں خلال کیا جائے, اور خلال کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنا چہرہ پہلے دھو لیے, فرض ہے. چہرہ اور ہاتھ پیر دھونا یہ تو فرض ہے نا, اس کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت. جیسے بتایا گیا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے, اور 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اور پھر سر کا مسح کیے, سارے سر کا مسح کرنا آپ کے لیے سنت ہے. اور اسی طرح کان کا اور گردن کا جیسے طریقہ بتایا گیا اس طریقے پہ مسح کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اور پھر پیر, پیروں کو ٹخنوں تک دھونا بتائے تھے, 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. اور اس میں کوئی جگہ خشک نہ رہے, کوئی جگہ سوکھی ہوئی نہ رہے. حدیث میں آتا ہے, کیا لفظ آتا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم سفر سے آئے, عصر کا وقت بہت قریب ہو گیا, ختم ہونے والا تھا. نبی علیہ السلام ہمارے پیچھے رہے, ہم تیزی سے آ گئے, ایک مقام پہ پہنچے, اور ہمارے پیچھے نبی بھی ہمارے ساتھ پہنچ گئے اس مقام پہ. اور ہم کو وضو کرنا تھا, عصر کا بہت کم وقت تھا, عصر کی نماز پڑھنی ہے, اور کم وقت کی وجہ سے ہم نے تیزی کے ساتھ وضو کیا, جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے پیر خشک رہ گئے. ایڑیاں جو کہتے ہیں نا, ہم لیڈی نہیں دھوتے, ایڑی پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے ایڑی کا ہم نہیں دھوتے ہیں, یا اس میں ہماری جو ہے غفلت ہو جاتی ہے. تو یہ مستقل حدیث, وہ بھی بخاری کی حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے ہم آئے اور دھوتے ہوئے اس میں ہم نے ذرا کمی کر دی, ذرا خشک رہ گیا. اللہ کے نبی نے دیکھا اور زور سے آپ کے اللہ کے نبی نے فرمایا, بآواز بلند اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ, جہنم کی آگ ہے اس آدمی کے لیے جس کی ایڑیاں خشک رہتی. اللہ, کتنی غفلت سے ہمارا وضو ہوتا نہیں. وضو میں غفلت کی وجہ سے بھی ایک وعید ہے, ویل ہے, جہنم کی آگ ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا ہے, اگر ایڑیاں خشک رہ گئیں تو اس کے لیے ویل, جہنم کی آگ ہے, یہ بتایا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ بالاستیاب دھوئے. دھوئے تو کیسا دھوئے؟ بالاستیاب, یعنی مکمل طور پہ دھونا یہ ضروری ہے. یہ ساری سنتیں یہاں تک ہو گئی. اور آخر میں 13 نمبر, ترتیب سے وضو کرنا. پہلے ترتیب, پہلے چہرہ, پھر ہاتھ دھونا, پھر مسح کرنا, پھر پیر. یہ جو ترتیب ہے نا, یہ ترتیب کو باقی رکھنا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سنت ہے. اور اسی طرح پے در پہ کرنا, پیچھے پیچھے. چہرہ دھو کر بیٹھ گئے, بازو دوست بیٹھا ہوا ہے, کہانی قصے کہتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, فلاں کی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے, خلاف سنت اس نے کیا. تو وضو میں ترتیب بھی ضروری ہے, اور اسی طرح پے در پہ دھونا بھی یہ سنت. آپ درمیان میں وقت جو ہے بیکار نہیں کریں گے, ضائع نہیں کریں گے. وضو میں بیٹھے ہیں, آپ وضو کا کام کرو, جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کام کرو, دوسرے کاموں میں نہ لگو. یہ بات ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. ایک مسئلہ, چھوٹا برتن ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, چھوٹا برتن ہوتا ہے حضرت, آیا ہم اس میں ہاتھ ڈال کے وضو کر سکتے کیا؟ جگ ہے, بالٹی ہے نا, بکیٹ ہے, یا کوئی اور برتن ہے, آیا اس میں ہاتھ ڈال کر وضو کر سکتے کیا؟ ایک سوال, یہ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی, آپ بالٹی میں یا چھوٹی چیز جو بھی ہے, جو بڑی دہ دردہ نہیں ہے, اس سے چھوٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے. دہ دردہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ہفتہ بتائی جائے گی. حوض کی مقدار, شرعی مقدار, کتنی مقدار ہونا ضروری ہے حوض کے لیے, جسے دہ دردہ کہتے ہیں نا, بڑا حوض کہتے ہیں نا, جس پہ گندگی گر جائے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا. یہ دہ دردہ کسے کہتے ہیں, اس کی شرعی مقدار کیا ہے, انشاءاللہ یہ بھی بات تفصیل سے بتائی جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہے, اور اس چھوٹی چیز میں آیا ہاتھ ڈال کے وضو کر سکتے کیا؟ وضو کر سکتے, لیکن اس سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے. ڈالنے سے پہلے, چیز میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھونا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اگر ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے، مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اگر ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس میں پانی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اس گندگی کی وجہ سے وہ پانی گندا ہو جائے گا، اس کے بعد وضو کے لائق قابل نہیں ہوگا. لہذا پہلے سے ہاتھوں کو دھونا ہے. حدیث میں آتا ہے رات آپ اٹھتے نا وضو کرنے کے لیے جاتے نا، اس سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری رات اس کے ہاتھ نے کہیں کھجا لیا، کہیں خارش آ گئی، کچھ ہو گیا، ہاتھ کہاں گزرا معلوم نہیں. اس لیے ہاتھوں کو پہلے دھو لو، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ اس میں ہاتھ ڈال کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ افضل اور بہتر نہیں ہے. افضل اور بہتر کیا ہے؟ اس کو جھکا کے، وہ جو آپ کا جگ ہے جو بھی چیز ہے وہ کیا کریں، اس کو جھکا کے ہاتھوں پہ پانی ڈالیں اور پھر اس کے بعد آپ وضو کریں. یہ بہتر طریقہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں سمجھانے اور سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.